دوستو، سب سے پہلے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ اسود عنسی تھا۔ اس کا پورا نام ابوہلا بن کعب عنسی اور لقب ذوالخمار تھا۔ بعض نے ذوالحمار بھی ذکر کیا ہے۔ خمار عربی میں چادر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ اپنے چہرے پر سیاہ چادر ڈال کر چھپائے رکھتا تھا، اس لیے ذوالخمار کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور ذوالحمار کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا ایک سیاہ گدھا تھا جسے اس نے سکھایا ہوا تھا کہ وہ گدھا اس کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال اس کی چادر بھی سیاہ تھی اور گدھا بھی سیاہ تھا، اس لیے اسے اسود یعنی کالا سیاہ کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں یہ کاہن تھا اور عجیب و غریب باتیں اس سے ظاہر ہوتی تھی۔ باتوں سے لوگوں کو متاثر کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دو ہمزاد شیطان تھے جو اس کو زمانے کی خبریں لے کر بتاتے تھے۔ سن 10 ہجری میں یمن میں اس کذاب کا ظہور ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کا خروج حجۃ الوداع کے بعد ہوا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کا ظہور کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ یمن کے علاقے میں کسرا کی طرف سے حضرت سیدنا بازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ یہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے منصب پر بحال رکھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ حضرت سیدنا بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرا حصہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسرا حصہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسود عنسی کا عروج اسی دوران شروع ہوا۔ اس نے اپنے لشکر سے یمن پر قبضہ کر لیا، حضرت شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی بیوی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہو سکے اس کے شر کو ختم کر دو۔ ماہ صفر 11 سن ہجری میں ہی کذاب اسود عنسی کو صحابی رسول حضرت سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم فرمایا۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اسود کے شہر یمن میں پہنچ کر چھپ گئے اور ایک رات اسود کی رہائش گاہ کی دیوار میں نقب لگائی اور اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ اس وقت 1000 آدمی اس کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ موت کے وقت اس کے منہ سے گائے کی طرح اونچی آوازیں نکلی۔ اس کے پہرے دار اس کی طرف دوڑے، لیکن حضرت سیدنا بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ رک جاؤ، اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا کیونکہ تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود عنسی مارا گیا ہے، اور ایک مرد مبارک نے جو کہ اس کے اہل بیت سے ہے اس نے اسے قتل کیا ہے۔ اس کا نام فیروز ہے، اور فرمایا فاز فیروز یعنی فیروز کامیاب ہوا۔